سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں تقریباً کم و بیش عربی کی جتنی معتبر کتابیں ہیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ، آپ کی خدمت گاروں میں سے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے وقت وضو کا پانی کا اہتمام کرتے تھے، وضو کے لیے پانی وغیرہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے وسلم خوش ہو کر فرمایا، یا ربیعہ سل، اے ربیعہ پوچھو کیا پوچھنا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے کیا ہے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، جیسے دنیا میں اللہ کے کرم سے آپ کے ساتھ ہوں، یہی ساتھ ہمیں جنت میں بھی نصیب ہو جائے، بس یہی چاہتا ہوں۔ یہاں بھی خادم ہوں، وہاں بھی خادم بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل، مزید کیا مانگنا ہے مانگو۔ تو آپ نے فرمایا، بس اس سے سوا اور کیا مانگوں میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعنی علیہ بکثرۃ السجود، آپ میری مدد کرو بکثرۃ السجود، اعنی بکثرۃ السجود، کثرت سجود کے ذریعے، یعنی نمازوں کا زیادہ اہتمام کرو، یہ فرمایا۔ تو یہ حضرت ربیعہ ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ اسلام میں صدیق اکبر کا مقام، ان کی اہمیت، ان کی منزلت، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، ان کی پرہیزگاری، ان کی بزرگی کسی سے چھپی تو نہیں ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی زبان سے ایک سخت کلمہ حضرت ربیعہ کے لیے نکل گیا۔ حضرت ربیعہ کے لیے کوئی سخت بات، آپ غصے میں کوئی سخت بات بول دیے، اور سخت بات بول دیے، نارمل چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، آدمی غصے میں کبھی کیا ہے اپنے ساتھیوں میں، اپنے احباب میں کوئی سخت بات کسی کے لیے بول دیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں آپ، آقا علیہ السلام کی تربیت کا اثر کیا ہے۔ صدیق اکبر بولنے کو تو بول دیے، فی الفور آپ کو احساس ہوا، اس کا فی الفور احساس ہوا کہ مجھے یہ جملہ فلاں کو بولنا نہیں چاہیے تھا، فلاں کے حق میں یہ جملہ میری زبان سے نکلنا نہیں چاہیے تھا، میں نے اس کے ساتھ کوتاہی کی ہے۔ حالانکہ مقام اور رتبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صدیق اکبر کہاں، حضرت ربیعہ کہاں۔ حضرت ربیعہ خادموں میں شمار ہوتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا مقام تو اللہ کے وسلم کے خواص میں ہے، آقا کے بالکل خاص افراد میں ہے۔ آپ اس کے باوجود آپ سوچنے لگے کہ یہ جملہ جو ہے میں نہیں بولنا تھا ان کو، اور یہ احساس بھی تھا ساتھ میں کہ کہیں اللہ کے یہاں اس پر گرفت نہ ہو، کہیں آخرت میں اللہ کے یہاں اس پر گرفت نہ ہو۔ تو آپ نے فی الفور انہیں پکڑا حضرت ربیعہ کو، بولے اب ایک جو جملہ بولا نا میں، وہ جملہ آپ مجھے بول دو، میں بولا آپ کو ویسا ہی آپ بھی مجھے بول دو، تاکہ کیا ہے معاملہ برابر برابر ہو جائے، کل کوئی اللہ کے یہاں حساب و کتاب کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ میں نے آپ کو کہا، آپ نے بدلے میں مجھ کو کہا، تو یہیں اس کو ختم ہو گیا۔ حضرت ربیعہ بولے میں نہیں بولنے والا۔ آپ اصرار کرتے رہے، آپ اصرار کرتے رہے، دنیا میں آپ کے سامنے وہ نظارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت میں ملیں گے، وہ نظارے دنیا میں کسی قوم میں نہیں ملیں گے، آپ دنیا میں کسی قوم میں نہیں ملیں گے۔ ایک بڑا آدمی، معاشرے کا ایک ذمہ دار آدمی، ایسے فرض سے بظاہر جن کا معاشرے میں اتنا اونچا مقام نہیں ہے، لیکن مومن ہونے کی حیثیت سے تو ہر مومن اپنی جگہ اللہ کے یہاں مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، مگر دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود ایک اعلیٰ سماج میں سمجھا جانے والا فرد اس بندے سے گر گرا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی جو سخت کلمہ میں نے کہا ہے پلٹا کے مجھے بول دو، اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بولنے والا۔ حضرت صدیق اکبر دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر شکایت فرمائی، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، اب ربیعہ کو میں بول رہا ہوں کہ وہ کلمہ واپس کیا ہے کر دو، مجھے واپس بول دو، وہ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت ربیعہ پہنچے، حضرت اللہ کے رسول کے سامنے بھی حضرت صدیق اکبر نے وہی دہرایا کہ بول دو آپ، رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کلمہ میرے کو بول دو آپ۔ تو حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ نہیں بولنے والا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ربیعہ وہ نہ بولو، مگر کم از کم اتنا بول دو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ آپ کو معاف کر دے، یغفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ یہ کلمات تو رسول اللہ نے بولا، اور وہ بالکل
ایمان سے ان کے سینے بھرے ہوئے تھے۔ بغض، کینہ، دنیاوی دنی چیزیں کیا ہے وہ سینے میں کہاں سما سکتی ہے جس سینے کو کیا ہے مصطفیٰ کی محبت نے گھیرا ہوا ہو۔ تو انہوں نے کہا فی الفور کہا یغفر اللہ لک یغفر اللہ لک یغفر اللہ لک، اللہ اے ابو بکر آپ کو معاف کر دے، اللہ اے ابو بکر آپ کو معاف کر دے، اللہ اے ابو بکر معاف کر دے۔ بات تو ختم ہو گئی، مگر حضرت ابو بکر صدیق اس کے باوجود بھی بے چین رہے۔ اس بے چینی میں آپ نے پورا وقت گزار دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں میری گرفت ہو، اللہ کے یہاں میری گرفت ہو۔ ہمارے پاس تو بلا وجہ دسوں مرتبہ کیا ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور الٹا یہ ہے کہ غلطی کر کے ہم بطور فخریہ لوگوں کے سامنے بولتے ہیں، ہاں میں بولا، ایسا بولا، اب کون ہے کیا کرنے والا۔ ہمارا مزاج کیسا ہے؟ پہلے تو ہم نے غلط کام کیا اور احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے غلط کام کیا، اس سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، ایسا نہیں، بلکہ برملا ہم اپنی اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے پھرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معمولی چیز ہے اور فخر والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم پارہ نمبر 6 میں فرمایا، پارہ نمبر 6 کا آغاز ہی انہی کلمات سے ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ نے فرمایا کسی سے بھی اللہ تعالیٰ جہراً گناہ کو پسند نہیں کرتا سوائے مظلوم کے۔ ایک مظلوم ہے اور مظلومیت کی حالت میں مجبور ہے، وہ مجبوری میں اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں کسی انسان کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور گناہ کر کے پھر اس کو اظہار کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا فقریہ طور پہ، یہ مزید کیا ہے گناہ پر گناہ ہے۔